السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آج ہم ہجری سال 1441 کو الوداع کہہ رہے ہیں اور ایک نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں جو 1442 ہجری ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے چند ایک اہم باتیں اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہوا، جس پر ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی کا سال کم ہوا، اس میں ہم نے اپنے آخرت کے لیے کتنا کچھ بڑھایا اور کتنا کچھ کمایا، کیونکہ ہمارے اسلاف اس امت کے نیک اور صالح لوگ جو پہلے گزرے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین، وہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جب زندگی کا کوئی وقت گزر جاتا، اس وقت کے گزرنے پر وہ کتنا اپنا محاسبہ کرتے اور کتنے فکر مند ہو جاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں: ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی۔ فرمایا مجھے کسی بات پر اتنا افسوس نہیں ہوا، اتنی پشیمانی نہیں ہوئی، جتنا پچھتاوا مجھے اپنے دن گزرنے پر ہوتا ہے جب اس کا سورج غروب ہو جاتا ہے، کہ اس میں میری زندگی کا ایک دن تو کم ہوا، میری زندگی کا کچھ حصہ کم ہوا، لیکن میرے عمل میں اضافہ نہ ہوا۔ یعنی جو دن ایسا گزر جاتا ہے جس میں میرے صالح اعمال میں، نیک اعمال میں کوئی اضافہ نہ ہو، تو یہ میرے لیے خسارے کی بات ہے کہ عمر تو کم ہو گئی، وقت کم ہوا، موت قریب آ گئی، لیکن میرے اعمال میں اضافہ نہ ہوا۔ اس پر وہ انتہائی حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مشہور زاہد اور تقویدار انسان امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں: ان احدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول انا لله وانا الیہ راجعون ذهب درہمی۔ کہتے ہیں کہ آج لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر ایک درہم ان کا ضائع ہو جائے، کوئی پیسہ ان کا چلا جائے، ضائع ہو جائے، تو وہ پورا دن اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ آج میرا پیسہ ضائع ہو گیا، مجھے مالی نقصان ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ جب دن اس کا ضائع ہو جائے اور دن گزر جائے، اس میں کوئی نیک کام نہ کر سکے، یہ نہیں کہتا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، میرا دن ضائع ہو گیا۔ یعنی وقت کے ضائع ہونے کو معمولی سمجھتے ہیں اور پیسے کے ضائع کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے لمحات جو گزر جاتے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہے، اور ان کا گزر جانا اگر بغیر فائدے کے ہیں تو انسان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے بعض نیک اور صالح شعراء نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں: دقات قلب المرء قائلۃ له بان دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیاة دقائق وثوانی۔ دقات قلب المرء قائلۃ له، انسان کے دل کے جو دھڑکن ہے اس کو یہ خبر دینے والے دھڑکن ہے، اس کو اس بات کے بارے میں آگاہ کرنے والے ہیں یہ دھڑکن، ان الحیاة دقائق وثوانی، کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے اسی طرح تیری زندگی جو ہے یہ منٹوں اور سیکنڈوں پر مبنی ہے۔ جس طرح گھڑی جو ہے اس کی سوئی وہ کٹکتی ہے، اور وہ اس کی کٹک کی آواز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ گزر گیا، اور پھر گزرتے گزرتے جب 60 سیکنڈ گزر جاتے ہیں تو 1 منٹ گزر جاتا ہے، 60 منٹ گزرنے سے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور 24 گھنٹے کے گزرنے سے 1 دن رات کٹ جاتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی میں بڑی کمی آتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ گھنٹے اور یہ دن، یہ مہینے،
یہ سال گزر جاتے ہیں اور انسان اپنے منزل کو طے کرتا ہوا، اپنے سفر کو جاری رکھتا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو جب انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ اگر اس نے وہ سال ایسا ہی گزارا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تو ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کچھ ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو وہاں نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی مرتبہ اور مقام حاصل ہو۔ اس لیے سال کے گزرنے پر جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوا، اور نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، خوشی کی وجہ سے مختلف تقریبات بھی رکھتے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جب مسلمان کی زندگی کا ایک سال کٹ جائے اور نئے سال کا آغاز ہو، اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک سال اور کم ہوا اور میں اپنے موت کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔ تو جس طرح ایک شاعر نے کہا، اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ۔ کہتے ہیں ہم زندگی کے دنوں کے گزرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، جن دنوں کو ہم کاٹ دیتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج کا دن ایک نیا دن شروع ہوا، نیا دن شروع ہوا۔ کہتے ہیں جو دن گزر گیا اس نے تجھے اپنے موت کے قریب کیا۔ تو کہتے ہیں فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّ الرِّبْحَ وَالْخُسْرَانَ فِي الْعَمَلِ۔ تم اپنے مرنے سے پہلے محنت کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ فائدہ اور نقصان دونوں عمل میں ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو فائدہ ملے گا، برا عمل کرو گے تو نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے لمحات گزرنے سے عبرت لینی چاہیے۔ جس طرح رب العالمین نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدل دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، ان میں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، جو بصیرت اور عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ یہ دن رات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو رات چڑھاتا ہے، یعنی دن جو ہے وہ رات کے ساتھ ڈام دیتا ہے۔ تو یہ دن رات ایک دوسرے کو بڑی تیزی کے ساتھ تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہی انسان کی زندگی ہے، انسان کی عمر ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن رات ہیں جو لوگوں کے درمیان ہم الٹاتے پلٹاتے ہیں۔ تو انسان کبھی خوشی کی حالت میں، کبھی پریشانی کی حالت میں، کبھی دکھ، کبھی راحت، یہ سارے مرحلے انسان کی زندگی میں جو آتے ہیں، دراصل یہ اس کے موت کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے اس کے ایام گزر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اس کی جس طرح یہ سال مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے ہفتے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، ایسا ہی اس کی زندگی مکمل ہو جائے گی، اور وہ اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے حساب کتاب کے لیے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ تو انسان کا جب زندگی کا سال گزر جائے، اس کو چاہیے کہ اس سال کے بارے میں وہ اپنا محاسبہ کرے، فکر مند رہے کہ یہ سال تو میری زندگی کا گزر گیا، لیکن میں نے اس میں کیا کیا، اور پھر جو اگلا سال شروع ہونے والا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم یہ عزم کریں کہ آج یہ سال جو گزر گیا اس میں تو میں نے بڑی کوتاہی اور کمی سے کام لیا، لیکن اب آنے والا سال میں اس میں محنت کروں، اس میں جو کمی مجھ سے پہلے سالوں میں ہوئی ہے اس کی تلافی کروں، اور وہ کمی پوری ہو جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے اعمال کیے ہیں ان اعمال میں اگر کوئی ایسی کمی کوتاہی رہی ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ میں آنے والے سال میں کروں۔ اسی طرح جو گزشتہ سالوں میں میں نے اپنے نامہ اعمال کو گندہ کیا ہے، اپنے ریکارڈ کو خراب کیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرتے ہوئے آنے والے اوقات کو ایسے انداز سے گزاروں کہ جس سے میرے پچھلے کیے ہوئے گناہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا مقام بلند ہو جائے۔ تو نئے سال کے آنے پر یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، یہ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں، اور آئندہ یہ عزم کریں کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال کو جو گندہ کیا ہے، آج اس نامہ اعمال کو ہم گندہ ہونے سے بچائیں گے، اور جو گندگی ہمارے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے ہمارے برا اعمال کی شکل میں، توبے کے ساتھ اور اچھے و صالح اعمال کے ساتھ ان کا ازالہ کریں، تاکہ ہمارا ریکارڈ ہمارے رب کے سامنے صاف ہو، اور رب العالمین کے سامنے جا کر ہم سرخرو ہوں، ہمیں کامیابی ملے، رب کے ہاں ہمیں نجات ملے۔ نیا سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ نئے سال کے شروع ہونے پر فائرنگ کرنا، نئے سال کے شروع ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نئے سال کے شروع میں ایک خاص قسم کے تقریبات رکھنا، ان کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔
بلکہ انسان کو اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اپنے ایام کے گزرنے سے اس کو اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر کر رہا ہوں وہ اپنے منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام پر پچھتاوا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ایام تو گزارے، لیکن ان ایام میں گزرے ہوئے اوقات میں ہم نے رب کے لیے کیا کیا، ان چیزوں کا ہمیں احتساب اور محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم آنے والے اوقات میں جو ہم سے پہلے گزشتہ ایام میں کمی کوتاہی ہوئی اس کمی کو ہم پورا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ کریں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کامیابی کا نجات کا سبب ذریعہ بنے۔ جس طرح شاعر نے یہ بھی کہا ہے، دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق وثوانی فارفع لنفسک بعد موتک ذکرها فالذکر للانسان عمر ثانی۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی دھڑکنیں اس کو یہ بتاتی ہے کہ حیات جو ہے، زندگی جو ہے، یہ منٹ اور سیکنڈ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے اپنے مرنے کے بعد اس کا ذکر بلند رکھو، اس کا تذکرہ بلند رکھو، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تذکرہ بھی ایک نئی زندگی ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے تذکرے موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی وہ گزر تو گئی ہے لیکن آج بھی وہ یاد کیے جاتے ہیں اور ان کے کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں ایسا کارنامہ انجام دینا چاہیے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، اور انسان کی عمر پوری ہو جائے اور دنیا سے اس کے ایام وہ لپٹ جائے اور وہ چلا جائے دنیا سے، لیکن اس کے کارنامے باقی ہوں، تو یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال کے ساتھ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا مقام اور ہماری بلندی، ہماری عزت رہے۔ انسان کو اپنی آخری زندگی، جو دنیا کے بعد کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جو مستقل کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ان ایام میں، ان لمحات میں کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہاں ہمیشہ کے لیے انسان کو کامیابی اور کامرانی مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خیر اور برکت کا سال بنائے، امت مسلمہ کے غلبہ اور کامیابی کا سال بنائے، اور جو وبائیں، جو امراض، جو پریشانیاں ہماری برائیوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ہم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ان برائیوں سے، ان پریشانیوں سے، ان آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک بنا کر یہ سال ہمارے لیے خیر اور برکت اور سعادت کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔